الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الله. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ قوموں نے جب اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان کی دعوت اور عمل کو اپنے مذاق اور اہانت کا ہدف قرار دیا تو پھر بات ختم ہو گئی. فرمایا یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ تخلیق کائنات کا آغاز اللہ نے فرمایا ہے. یبدأ الخلق، ابتدا فرماتا ہے، پورے کائنات کی تخلیق کو ابتدا کیا ہے، آسمانوں کے بنانے کا، زمین بنانے کا، انسان پیدا فرمانے کا، لاکھوں اور انواع و اقسام کی مخلوقات کا. پھر یعیدہ، اس وجود کو پھر عدم کی طرف لے جاتا ہے. یعنی پیدا فرمایا، جگہ دی، مقام مکان حیثیت دی، پھر مٹاتا ہے، پھر اس کو عدم کی طرف لے جاتا ہے، واپس لے جاتا ہے جہاں سے آیا تھا، جس گمنامی سے نکال کے آیا تھا، نکال کے دوبارہ اسی میں لے جاتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تمہیں واپس کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف، یعنی حساب و کتاب کی طرف. اور یہ نظام ہستی جو موجودہ سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق ہے، چاہے انسان کی زمین پر رہ کر زمین کی ایک قسم کی مالکیت اور بالادستی سے، یا تعمیراتی جو نظام اللہ نے بنایا ہے، بارشوں اور پانی اور اشجار و انہار اور سمندروں اور ان میں موجود انواع اقسام کی مخلوقات، یا دیگر ہزاروں قسم کی حالات و کیفیات، یہ چاند، سورج اور یہ آسمان وغیرہ سب لپیٹ کے اس وجود کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد دوبارہ پیدا فرما کر اللہ کی طرف لے جائے جاؤ گے واپس، یعنی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا اللہ کے حکم سے، دوبارہ وہی واپس ہو جاؤ گے. تو یہ ہوگا قیامت کے دن. اور قیامت کے دن جب آئے گا، یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، اس دن یبلس المجرمون، جرم کرنے والے لوگ، شرک کی صورت میں کفر اور ظلم اور خیانت اور غداری کرنے والے انسان، اپنے رب کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، ان تمام کی حالت یہی ہوگی کہ یبلس المجرمون، یہ تمام لوگ اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے نا امید ہو جائیں گے. اب ان کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو چیز ہے وہ ہے تباہی اور بربادی. یہ ایک بات. اور معاملہ یہ بھی ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا تھا،
کوئی بھی ہو، اللہ جیسا مانا تھا اور اللہ جیسی جو حیثیت مسلم ہے، غیر اللہ کے لیے اسی حیثیت کے جب مدعی ہو گئے تھے، لیکن لم یکن لہم من شرکائہم شفاعہ، ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کے لیے آگے بڑھ کر سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہی شرک کرنے والے کسی بھی حالت کی شرک ہو قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ ایک بات ہوگی ان کے ساتھ، اور دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہوگی کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت جب قائم ہوگی تو یہ انسان یہ فرقوں میں، گروپوں میں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں تقسیم ہوں گے، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور اگلے آیت میں پھر دیکھیں گے کہ تقسیم کے بعد کیا منظر اور معاملہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ